الرحیم والصلاة والسلام علی سید المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آج ہم سورہ الفیل کے بارے میں بات کریں گے۔ سورہ الفیل یہ سورت اصحاب الفیل کے واقعے کے تعلق سے نازل ہوئی ہے۔ یہ واقعہ جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی اسی سال یہ واقعہ بھی پیش آیا تھا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الفیل کو پیدا ہوئے۔ یہ واقعہ جو اصحاب الفیل کے نام سے جانا جاتا ہے اس کو میں مختصراً بیان کر دیتا ہوں، اس کے بعد ہم اس سورت کا ترجمہ اور اس کی تفسیر کریں گے۔ حبشہ کے بادشاہ کی طرف سے یمن میں ابرہۃ الاشرم گورنر تھا۔ اس نے صنعاء میں ایک بہت بڑا گرجا یعنی عبادت گھر تعمیر کیا، اور اس نے کوشش کی کہ لوگ خانہ کعبہ کے بجائے عبادت اور حج عمرے کے لیے ادھر آیا کریں۔ یہ بات اہل مکہ اور دیگر قبائل عرب کے لیے سخت ناگوار تھی، انہوں نے ناپسند کیا ہے۔ چنانچہ ان میں سے ایک شخص ابرہہ کے بنائے ہوئے عبادت خانے کو غلاظت سے پلید کر دیا، یعنی اس کو جو ہے گندا کر دیا، جس کی اطلاع اس کو کر دی گئی کہ کسی نے اس طرح گرجا کو ناپاک کر دیا ہے، جس پر اس نے خانہ کعبہ کو ڈھانے کا عزم کر لیا، یعنی اس کو گرانے کا اس نے تہیہ کر لیا، اور ایک لشکر جرار لے کر مکے پر حملہ آور ہوا۔ کچھ ہاتھی بھی اس کے ساتھ تھے۔ جب یہ لشکر وادی محصر کے پاس پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے پرندوں کے غول بھیج دیے، یعنی پرندوں کو فوج در فوج جھنڈ در جھنڈ بھیج دیے، جن کی چونچوں میں اور پنجوں میں کنکریاں تھیں جو چنے اور مسور کے برابر تھیں۔ جس فوج کے بھی یہ کنکری لگتی وہ پگھل جاتا اور اس کا گوشت جھڑنے لگتا تھا۔ خود ابرہہ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ اس طرح اللہ نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی۔ مکہ کے قریب پہنچ کر ابرہہ کے لشکر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے جو مکہ کے سردار تھے ان کے اونٹوں پر قبضہ کر لیا تھا، جس پر عبد المطلب نے آ کر ابرہہ سے کہا کہ تو میرے اونٹ واپس کر دے جو تیرے لشکری ہیں، جو تیرے لشکریوں نے پکڑ لیے ہیں۔ باقی رہا خانہ کعبہ کا مسئلہ، جس کو تو ڈھانے کے لیے آیا ہے تو وہ تیرا معاملہ ہے اور اللہ کا معاملہ ہے، وہ اللہ کا گھر ہے، وہی اس کی حفاظت کرے گا۔ تو اس سلسلے میں جو ہے یہ جو واقعہ پیش آیا تھا، اس سلسلے میں یہ سورت نازل ہوئی تھی۔ آئیے اب ہم اس سورت کا جو ہے ترجمہ کریں گے۔ یہ سورت مکی سورت ہے اور اس سورت میں 5 آیتیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت زیادہ رحم کرنے والا اور بار بار ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ الم تر، رآ یا رآ کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا۔ الم تر، کیا آپ نے دیکھا نہیں؟ یہ اس میں علم جو یہاں پہ کوشچن فارم میں آیا ہے، یہ تو اس کا مطلب یہ ہوا، یہ کوشچن اس لیے ہے تاکہ جو ہے یہ بات اور پختگی کے ساتھ ہو جائے کہ آپ نے جانا نہیں، آپ کو پتہ نہیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے، لیکن اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے تمام لوگوں سے، خاص طور سے قریش کو مخاطب کرتے ہوئے کہا جا رہا ہے کہ کیا تمہیں پتہ نہیں کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کہ تمہارے رب نے فیل والوں کے ساتھ یعنی ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا۔ فعلا مانے کرنا، انجام دینا، کوئی کام انجام دینا، اور اصحاب لوگ کو کہتے ہیں، فیل ہاتھی کو کہتے ہیں، یعنی ہاتھی والے لوگوں کے ساتھ تیرے رب نے کیا کیا، کیا آپ لوگوں کو پتہ نہیں، کیا آپ لوگ جانتے نہیں؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا ان کی سازشوں کو، ان کی خفیہ تدبیروں کو کیا اللہ تعالیٰ نے برباد نہیں کر دیا، ناکام نہیں کر دیا؟ قید کہتے ہیں خفیہ سازش، اور تضلیل کہتے ہیں برباد کرنا، گمراہ کر دینا، یعنی جو ان کا مقصد تھا اس مقصد سے ہٹا دینا۔ یعنی ان کی سازش کا مقصد یہ تھا کہ خدا کا جو گھر ہے یعنی بیت اللہ ہے اس کو
जो है डिस्ट्रॉय कर दें, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको नाकाम कर दिया। अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील, क्या अल्लाह ताला ने उनके साजिशों को नाकाम नहीं कर दिया। व अरसल अलैहिम तैरन अबाबील, अरसला मतलब भेजना होता है, अलैहिम उन पर, तैरन परिंदे, अबाबील कहते हैं कि जो झुंड दर झुंड में हो उसको अबाबील कहते हैं। तो व अरसल अलैहिम तैरन अबाबील, और क्या हमने उन पर गोल दर गोल परिंदे नहीं भेजे, हमने भेजे हैं। यहाँ अबाबील से एक बात और समझ लीजिए कि अबाबील जिसको हम उर्दू में जानते हैं कि अबाबील एक परिंदा होता है, यहाँ वो अबाबील मुराद नहीं है, बल्कि अबाबील अरबी में कहते हैं कि झुंड दर झुंड, यानी कोई चीज फ्लॉक्स में हो यानी ग्रोह में हो तो उसको कहते हैं अबाबील। तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील, और ये जो परिंदे थे वो रमा यरमी मतलब होता है मारना, जैसे रमे जिमार कहते हैं ना, कंकरी मारना, तो यहाँ पे भी कहा जा रहा है कि तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील, जो पकी हुई मिट्टी के पत्थर से उनको मार रहे थे, यानी असहाबुल फील को, यानी अब्रहा के लश्कर को जो हमला कर रहे थे, किससे हमला कर रहे थे, कंकरियों से हमला कर रहे थे। वो कंकरी कैसी थी, वो मिट्टी की थी लेकिन वो पुख्ता थी, पकाई हुई थी। हजारा माने पत्थर होता है और सिज्जील का मतलब होता है, सिज्जील के कई माने हैं, लेकिन यहाँ पर आप ये समझ लीजिए कि सिज्जील का मतलब होता है एक ऐसा पत्थर जो मिट्टी से बना हुआ हो, और उस मिट्टी से जो बना हुआ हो उस मिट्टी को खूब पकाया गया हो। ये भी कहा जाता है कि जहन्नम की आग में पकाया हुआ हो। तो तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील, कि इन परिंदों ने उन पर हमला किया कंकरियों से। फजअलहुम कास्फिम मअकूल, हमला किया तो कैसे बना दिए, जाला यजालु मतलब बनाना, फजअलहुम उनको बना दिया, कास्फिन भूसे की तरह, मअकूल, माकूल मतलब खाया हुआ, यानी ऐसा भूसा जिसको खाया गया हो। फजअलहुम कास्फिम मअकूल, तो अब्रहा के लश्कर को हमने खाए हुए भूसे की तरह बना दिया। ये इसका तर्जमा हुआ। अब आइए हम इसमें जो दो तीन बातें हैं उस पर हम थोड़ा सा तस्करा कर देते हैं कि यहाँ पर एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ था अलम तरा, तो अलम तरा राय रा का मतलब होता है देखना, लेकिन देखने का मतलब जो है ये जनरली अरबी में भी यूज होता है और उर्दू में भी इस्तेमाल होता है। देखने का मतलब जानना, क्या आप लोगों को पता नहीं, जानने के लिए क्या आप लोगों को वाकफियत नहीं, क्या आप लोग जानते नहीं, इस मतलब में इस्तेमाल हुआ है यहाँ पर। क्योंकि ये जब वाकया पेश आया था, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के वक्त आया था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये उनसे मुखातब जो है नबूवत के चंद सालों के बाद ही कर रहे हैं, तो यानी वही 40-45 साल के बाद ये वाकया बयान किया जा रहा है। तो उस वक्त बहुत से लोग जिंदा थे जो इस वाकये से जो है वो देखे हुए थे, वो जानते थे इसको, तो उनको भी मुखातब करते हुए कहा जा रहा है, क्या तुम्हें पता नहीं अभी कुछ जमाने पहले जो है वाकया पेश आया है, उसमें अल्लाह ताला ने क्या हश्र किया था असहाबुल फील का, तुम्हें डरते नहीं, तुम्हें डर नहीं लग रहा। तो ये मतलब है इसका। दूसरी चीज ये है कि यहाँ पर एक लफ्ज जो यूज किया गया था अस्फुन कास्फिम माकूल, तो अस्फुन का मतलब जो है एक भूसा होता है। भूसा का मतलब क्या होता है कि जब कोई चीज कोई अनाज होता है तो उसमें देखेंगे एक खोल होती है, उसके अंदर मग्ज होता है, तो जो मग्ज खा लिया जाता है तो जो ऊपर की जो चीज होती है, जो खोल होती है, उसको भूसा कहते हैं। तो इसके दो मतलब है। एक मतलब ये है कि अब्रहा के लश्करों को हमने इस तरीके से बर्बाद किया कि उनकी जो ताकत थी, उनकी जो स्पिरिट थी, उनके अंदर जो मग्ज था, जो जान थी, वो सब निकाल दिया और उनको ऐसा बना दिया जैसे कि भूसा। एक मतलब ये हुआ। दूसरा मतलब ये हुआ कि उनको इस तरीके से जो है हमने हलाको बर्बाद कर दिया जिस तरीके से एक भूसा होता है और भूसे को जानवर खाते हैं, और जानवर खाते जब हैं तो कुछ भूसे गिर जाते हैं,
تو وہ جو گرے پڑے بھوسے جن کو جانور تک نہیں پوچھتے ہیں اور وہ بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، اس طریقے سے ان کو بنا دیا تھا. تو یہ اس کا مطلب ہوا. آئیے اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس صورت سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے. تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالی نے اس دنیا میں بہت ساری نشانیاں بنا رکھی ہیں، اور اپنے ربوبیت کے لیے اور اپنے جو ہے معبود ہونے کے لیے بہت سارے دنیا میں سائنس یعنی سمبلز اور علامات چھوڑ رکھی ہیں. تو ان علامات کو ڈسٹرائے کرنا اور ان علامات کا نقصان پہنچانا یا اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کے خلاف جانا، اس کا انکار کرنا، یہ اللہ کو ناپسند ہے. تو کوئی بھی چیز ہو، جیسے موجودہ وقت میں اگر ہم دیکھیں کہ قرآن جیسی میریکل اور معجزاتی چیز اور کوئی ہو ہی نہیں سکتی، تو قرآن کا انکار کرنا، قرآن کو جو ہے ناپسند کرنا، اس کے خلاف جانا، یہ بہت ہی ناپسندیدہ چیز ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اگر آپ اس طریقے کی چیزیں کریں گے، آپ اس کو ڈسٹرائے کریں گے، اس کو نہیں مانیں گے، تو ہم جس طریقے سے ابرہہ کے لشکر کو ہم نے ہلاک کر دیا، اس طریقے سے ہم ان قوموں کو بھی، ان لوگوں کو بھی ہلاک کر دیں گے جو ہماری نشانیوں کا انکار کریں گے، جو ہماری خدائی کا انکار کریں گے، جو ہمارے کلام کا انکار کریں گے. ایک چیز تو یہ ہوئی. دوسری چیز یہ ہوئی کہ یہاں پر جو ہے ابرہہ وہ بہت ہی گھمنڈ میں تھا، اور بہت ہی گھمنڈ میں تھا. وہ یہ چاہتا تھا کہ جو ہے کعبہ جو ہے اس سے ہٹ کر میں خود اپنا ایک کعبہ کھڑا کر لوں، ٹھیک ہے، وہاں پر لوگ آئیں اور اس کی وہاں عبادت کریں، اور وہاں اس کو جو ہے بینیفٹس ملے ہر طریقے کا، ٹھیک ہے. تو وہ ایک تجارتی مقصد بھی اس کا وہاں پر تھا. تو اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے اللہ تعالیٰ کے خلاف جا کر کوئی بھی یا کمپنی کھولنا یا کوئی بھی من گھڑت عبادت گاہ کھولنا، یہ اس کے خلاف ہے. ان ساری چیزوں سے بھی ہمیں بچنا چاہیے. ایسا نہ ہونا چاہیے کہ ہم جو اسلامی تعلیمات ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو تعلیمات دی ہیں، ان سے الگ ہٹ کر ان کے خلاف جا کر ہم کوئی کام کریں. تو اس سے بھی ہمیں بچنے کا یہاں پر ہمیں سبق دیا جا رہا ہے. اگر ہم نہیں بچتے ہیں تو اس طریقے کی ہلاکت ہمارے ساتھ بھی آ سکتی ہے، اللہ نہ کرے. تیسری بات یہ ہے کہ ہمیں جو ہے ہر وقت ہمیشہ جو ہے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چاہیے. لیکن اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے کے ساتھ ساتھ، توکل کرنے کے ساتھ ساتھ، اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کا ہمیں مکلف بنایا ہے، جن چیزوں کے کرنے پر ہمیں قادر بنایا ہے، وہ چیز کے لیے ہمیں پوری محنت، پوری جدوجہد، پوری کوشش کرنی چاہیے. بھروسہ اللہ پر ہونا چاہیے کہ حقیقت میں ہر چیز کا کرنے والا، اس کو انجام تک پہنچانے والا اللہ تعالیٰ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ ذمہ داری بھی دی ہے کہ میں وہ کام کروں. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا خیال ڈرتا ہے، مطلب اللہ تعالیٰ کا خیال اپنے دل میں رکھتا ہے ہر کام کرنے کے وقت، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے دروازے نکال دیتا ہے، رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، ہر طرح کے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے. خود کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو خیال، جو خوف اپنے دل میں رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے. ایسی جگہوں سے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے جہاں کے بارے میں اسے پتہ بھی نہیں چلتا ہے. تو ہمیں ہر حالات میں، کتنی بھی بڑی مصیبت آ جائے، کتنی بھی بڑی پریشانیاں آ جائیں، کتنے بھی بڑے عذاب کی شکل میں ہمیں جو ہے ہم پر جو ہے وار آ جائے، تو ہمیں وہاں پر اللہ تعالیٰ پر جو توکل ہے وہ کبھی ہمیں جو ہے چھوڑنا نہیں چاہیے، اور ساتھ ساتھ میں ہمیں ہر ممکن کوشش اپنی طرف سے کرتے رہنا چاہیے. یہ اس سے سبق ملتا ہے. یہ ہے بنیادی چیزیں جو اس صورت سے تعلق رکھنے والی تھیں. صدق اللہ العلی العظیم.